السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان کے معروف پروگرام حی علی الفلاح کے سلسلے آپ نے پوچھا ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں شاکر اللہ، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب۔ ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب اس وقت بحریہ یونیورسٹی میں اقبال چیئر کے چیئرمین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامک سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں۔ اس سے پہلے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے بطور استاد ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کے سوالات ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ریڈیو پاکستان کے سلسلے آپ نے پوچھا ہے میں شرکت کرنے کا۔ یہ عبدالعلیم صاحب ہیں لاہور سے اور پوچھتے ہیں کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام میں سیاسی نظام کا کوئی خاکہ نہیں ہے، اس لیے سیاست میں دین اور دین میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ جناب عبدالعلیم صاحب، یہ آپ کا سوال اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ایک عرصے سے اس سوال کو اٹھایا جاتا رہتا ہے اور ہر میدان میں ہر مقام پر یہ غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی جاتی رہتی ہے کہ اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، سیاست میں دین کو شامل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد دنیا بھر میں اس طرح کی بحثیں بھی چلتی رہیں۔ ایک زمانے میں بادشاہت کا نظام تھا تو لوگ ملوکیت کے حق میں جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کا دور چلا، پوری دنیا میں عسکری قوتوں کی بنیاد پر لوگوں نے مختلف علاقوں پہ قبضہ کیا اور اپنی حکمرانی وہاں پر جمانا شروع کر دی، تو پھر اس کے حق میں بات چیت کرنا شروع کر دی۔ پھر اس کے بعد دنیا میں جمہوریت کا نظام آیا تو اس کے حوالے سے بات چیت کرنا شروع کر دی، اور جب اسلام کے حوالے سے دیکھا جائے تو کبھی خلافت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کبھی بادشاہت کے حوالے قرآن و سنت سے ہمیں ملتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسولوں میں سے بعض رسول ایسے گزرے ہیں کہ جن کے لیے ملک کا لفظ استعمال کیا گیا۔ جناب سلیمان علیہ السلام ایک طرح کے بادشاہ تھے، جناب داؤد، اور اس طرح کی صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ بنیادی تصور اگر ہم تلاش کریں تو پہلی بات یہ جان لیجئے کہ دین اسلام کے بارے میں جب بھی کسی چیز کے حوالے سے سوچنا ہو یا اس کے بارے میں معلومات لینی ہوں تو اس کا سب سے معتبر سورس وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی ہے۔ جب ہم قرآن اور آپ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر جس خلافت راشدہ کے بارے میں امت کی غالب اکثریت اعتبار کرتی ہے ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان خلفاء راشدین کی باتوں اور ان کے پیغامات پر غور کرتے ہیں تو 3-4 چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اسلام میں باقاعدہ کوئی سٹرکچرل ایسا نہیں بتایا گیا کہ یہ والا سٹرکچر جو ہے یہ اسلامی ہے اور یہ والا سٹرکچر جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے۔ مثلا اگر بادشاہت کا نظام ہے یا جمہوریت کا نظام ہے یا سلطنت کا نظام ہے یا کوئی اور ہے تو اس میں سٹرکچر کو بنیاد نہیں بنایا جائے گا۔ آپ خود جمہوریت کے اندر بھی پارلیمانی نظام بنانا شروع کر دیں یا صدارتی نظام بنانا شروع کر دیں تو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بنیادی طور پر چند اصول فراہم کرتے ہیں۔ ان اصولوں کے مطابق ہر علاقہ اپنے علاقائی اور معاشرتی ماحول کے مطابق اپنے لیے کوئی نظام بنا سکتا ہے، وہ اصول اگر وہ قائم رہیں۔ مثلا اگر کسی علاقے میں قبائلی نظام ہے تو وہ اپنے قبائلی نظام کے مطابق اسلام کے ان اصولوں کو اپنا لیں تو وہ ان کا سیاسی اسلامی نظام بن جائے گا۔ اللہ نے جو اصول بتائے ہیں، اس کے رسول نے جو بتائے ہیں وہ کیا ہیں کہ آپ جس فرد کو بھی اپنی ذمہ داری دینا چاہتے ہیں اور اسے اپنا حکمران یا امیر یا سلطان یا کوئی بھی اس کے لیے لقب پسند کر لیں، آپ اسے صدر کہہ دیں، وزیر اعظم کہہ دیں، بادشاہ کہہ دیں، امیر کہہ دیں، سلطان کہہ دیں، کوئی بھی ہو، جس بندے کے ہاتھ میں یہ ذمہ داری دی جائے اس کی بنیادی کچھ ضرورتیں صفات کے طور پر ہونی چاہیے۔ نمبر 1، اسے مسلمان ہونا چاہیے۔
نمبر 2 صاحب علم ہونا چاہیے، نمبر 3 باصلاحیت ہونا چاہیے۔ صاحب علم اور باصلاحیت ان دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ صاحب علم اور باصلاحیت ہونے میں بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ ایک شخص ہے قرآن مجید کا عالم ہے، حدیث کا عالم ہے، دنیا کے کسی میدان میں بہت بڑا پروفیسر ہے، اسکالر ہے، لیکن اسے نظام مملکت کے بارے میں نہ معلومات ہے، نہ اس کے اندر یہ قدرت ہے کہ وہ انتظامی معاملات کو چلا سکے۔ ادارے کیسے بنائے جائیں گے، اداروں سے کام کیا لیا جائے گا، کس کس میدان میں کس کس بندے کی کون سی ذمہ داری لگائی جائے گی، یہ سارا کا سارا معاملہ اس کی صلاحیت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے عہد رسالت میں ہی ہمیں اس کا ایک ثبوت ملتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اصحاب رسول میں سے ابو ذر غفاری ایک بڑا معتبر نام ہے، انتہائی متقی، پرہیزگار، نیک آدمی، صاحب علم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق تھا۔ ایک بار آپ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ ابو ذر، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اگر تمہیں 10 بندوں کا بھی امیر بنایا جائے تو تم یہ امارت کی ذمہ داری قبول نہ کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری طبیعت میں نرمی پائی جاتی ہے، کمزوری پائی جاتی ہے، فیصلہ صحیح طور پر فوری نہیں کر سکتے اور اس کو نافذ کرنے کی صلاحیت گویا کہ نہیں ہے۔ طبیعت کی نرمی بعض اوقات اداروں کو اور مملکت کے نظام کو چلانے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو ذر کو یہ تعلیم دی۔ تو گویا کہ ایمان، علم اور صلاحیت، یہ 3 چیزیں اگر کسی فرد میں ہیں اور اس کے سابقہ زندگی کے تجربوں سے کنفرم ہو جائے کہ واقعی یہ تینوں چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں تو ایسے فرد کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا اصول جو اسلامی تعلیمات میں سیاست کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ معاملات جو ہیں وہ باہمی مشورے سے طے کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو امیر بنا لیا گیا ہے تو امیر یہ سمجھے کہ بس میرا حکم مانو اور وہ کوئی بھی بات اپنے دل میں سوچے اور اس کا آرڈر جاری کر دے، جیسے ایک زمانے میں بادشاہ کیا کرتے تھے۔ بڑا معروف جملہ پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا رہا کہ ہم بادشاہ ہیں، ملک کے حکمران ہیں اور ہماری زبان سے نکلنے والا جملہ وہی قانون ہے۔ تو اسلام نے اس چیز کو قبول نہیں کیا۔ بادشاہ کی زبان سے نکلنے والا لفظ وہ یا جملہ وہ قانون نہیں ہے۔ قانون وہ ہے جو اللہ کی کتاب کی صورت میں، رسول اللہ کی تعلیمات کی شکل میں اور اہل ایمان جو اس علاقے میں موجود ہیں ان کے باہمی مشورے کی بنیاد پر طے کیا گیا ہے۔ تو جب وہ قانون بن چکا تو اب اس کو کس طرح نافذ کرنا ہے اس کو بھی مشاورت سے آگے بڑھایا جائے۔ تو اس اعتبار سے حکمران کی بنیادی صفات ان کا خیال رکھا جائے، پھر مشاورت کے ساتھ جو وہ چیزیں طے کی جائیں، اور مشاورت میں بھی جن افراد سے مشورہ لینا ہے ان افراد کے اندر بھی یہی بنیادی صلاحیتیں ہونی چاہیے کہ آپ علماء سے مشورہ لیں گے تو بات بن جائے گی۔ اور یہاں علماء سے مراد صرف قرآن و سنت کا علم رکھنے والا نہیں، بلکہ جس میدان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے اسے اس میدان کے بارے میں باقاعدہ معلومات ہونی چاہیے، تجربہ ہونا چاہیے، انفارمیشنز اس طرح کی اس کے پاس ہوں، تو اس کا علم، اس کی صلاحیت ایسے افراد کو جمع کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ ارادت اور جو آپ کے جانثار تھے، اگرچہ سارے ہی صحابی قابل قدر ہیں، لیکن جب آپ ان افراد کے بارے میں غور کریں گے، تاریخ اور سیرت میں پڑھیں گے تو اس میں سیدنا علی بن ابی طالب نظر آتے ہیں، عمر بن خطاب نظر آتے ہیں، عثمان غنی نظر آتے ہیں، ابو بکر صدیق نظر آتے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف نظر آتے ہیں، عبداللہ ابن عباس نظر آتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود نظر آتے ہیں اور ابی بن کعب نظر آتے ہیں۔ یعنی اس طرح کی چند شخصیات جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے مشورہ کیا کرتے تھے۔ عام افراد بھی بعض اوقات مشاورت میں شامل ہو جایا کرتے تھے، لیکن بعض اوقات ایک محدود گیدرنگ
جس میں ان افراد کو بطور خاص بلایا جاتا اور کوئی بھی مہم سر کرنی ہے، کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے تو اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا تو وہ تو ویسے ہی نافذ ہو جاتا۔ لیکن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول نے باقاعدہ ٹرین کیا تھا، اور اس قدر تربیت ان کی تھی کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو اللہ کے رسول انہیں جمع فرماتے اور کہتے کہ آؤ بھئی مجھے مشورہ دو، یہ کام ہم نے کرنا ہے اور میری تجویز یہ ہے۔ کبھی کبھار اللہ کے رسول اپنی تجویز پہلے بھی پیش فرماتے۔ اصحاب رسول کی تربیت کا یہ خاصہ میں نظر آتا ہے کہ ان میں سے اصحاب یہ پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ کا خیال ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آیا ہے یا آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے؟ اور اگر اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میری ذاتی رائے ہے تو اصحاب رسول باقاعدہ اگر ضرورت پیش آتی تو اپنا خیال پیش کرتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ، اگر یہ کام یوں کر لیا جائے تو شاید زیادہ بہتر ہو، اور آپ علیہ السلام باقاعدہ ان کے مشورے کو قبول کرتے۔ کتنا بہترین طریقہ ہے، یعنی رسول اللہ سے زیادہ معتبر دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا، لیکن وہ بھی نہ صرف مشورہ طلب کرتے ہیں بلکہ اپنی رائے کے علاوہ بھی اگر کوئی اور رائے آ رہی ہے اور وہ حالات کے مطابق زیادہ بہتر نظر آئے تو آپ علیہ السلام نے اس کو قبول بھی کیا اور اس کے مطابق فیصلے بھی کیے۔ تو چند بنیادی اصول ہیں قرآن و سنت میں، اگر ان کو اختیار کر لیا جائے تو پھر سٹرکچر کوئی بھی بنایا جائے، تنظیمی ڈھانچہ کوئی بھی بنایا جائے، اس کے مطابق یہ سیاسی نظام چل سکتا ہے۔ آخری بات اس میں یہ کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاست کو بددیانتی اور جھوٹ کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ بدقسمتی سے سیاست کا معنی ہی نہیں جانتے جو سیاست پر بات کرتے ہیں یا تبصرہ کرتے ہیں۔ سیاست کا مطلب ہی بنیادی طور پر نظام مملکت بنانا اور نظام مملکت کو چلانا ہے۔ کیا دنیا کا کوئی مہذب معاشرہ نظام مملکت نہیں بنانا چاہیے اسے، یا اسے نہیں چلانا چاہیے؟ تو یقیناً جب چلانا چاہیے تو مسلمانوں کو اپنے دین کے مطابق اس نظام کو دیکھنا، ڈھالنا، اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے اسلام کا سیاسی نظام بڑا واضح ہے، اس کے اصول بالکل واضح ہیں، اس کو کیسے بنایا جائے اور اس کے کیسے طریقے اختیار کیا جائے یہ اہل علم اور اہل معرفت جو ہیں ان کے مشوروں سے طے کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک ضمنی سوال اس سلسلے میں، اور خاص طور پر جو آپ نے کہا کہ آج کل جو سیاست کے حالات ہے، ایک فقرہ ریپیٹ کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو، وار، ان پالیٹکس۔ اب پالیٹکس کو بھی شامل کیا گیا ہے، تو یہ کیسا ہے کہ جنگ، محبت اور سیاست میں کہتے ہیں سب کچھ جائز ہے؟ میں اگر آپ یعنی گستاخی نہ سمجھے اور جان کی امان مجھے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابلیس کا جملہ ہے، کسی عقل مند کا جملہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی معاملے میں ہر چیز جائز نہیں ہو سکتی، یقیناً اس میں کچھ چیزیں غلط، کچھ چیزیں صحیح ہوں گی۔ کیا محبت میں اپنے محبوب کو دھوکہ دینا جائز ہے؟ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ کیا جنگ میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنا جائز ہے؟ قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ ظلم اور زیادتی کرنا جائز ہے؟ یقیناً جائز نہیں ہے۔ اور بالکل اسی طرح سیاست میں بھی جھوٹ اور بددیانتی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے ہر چیز کو باقاعدہ دیکھا جاتا ہے۔ انسان کی روزمرہ زندگی میں اس اصول کو نافذ نہیں کیا جا سکتا کہ میں جو چاہوں کروں، مجھے اس کی کھلی چھٹی ہونی چاہیے۔ قدم قدم پر کچھ نہ کچھ رکاوٹیں بنتی ہیں اور بننی چاہیے، اس کے بغیر زندگی چل ہی نہیں سکتی۔ ایک منٹ میں ٹریفک جیم ہو جاتی ہے اگر ہر بندہ یہ چاہے کہ میری گاڑی کو پہلے گزرنا چاہیے۔ اس لیے کہیں بھی کوئی چیز جو ہے نا وہ ہر جائز کو جو ہے یہ اصول بنانا کہ میں جو بھی کروں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہ جھوٹ میں یہ جائز ہے، نہ جنگ میں یہ جائز ہے، نہ سیاست میں یہ جائز ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب، اور آپ نے پوچھا ہے کہ اگلے سلسلے میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔